نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے معاون اور سپورٹر، سب سے پہلے میں تمام بہنوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو بہن بھائی مجھے سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ویڈیو لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور واچ کرتے ہیں، تو میں دل کے عطا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ بھی ان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح ہماری ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹس کرے اور کو واچ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی کروں گا اور آپ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آج ہماری اس موضوع اور ہماری اس ویڈیو کی عنوان ہے قرآن مجید کی خصوصی تعلق ہے رمضان المبارک کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر بہت بڑی فضل و مہربانی کی کہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسا کلام نازل فرمایا جو اول سے لے کر آخر تک، الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک، یہ تمام کے تمام سراسر انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جو انسان اس کو اپنے زندگی کا رہنما بنا دے تو ان کو وہ کامیابی تک لے جاتی ہے، اور جو اس سے منہ پھیر دے تو وہ ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے اس شخص کے لیے۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور اس مہینہ جو رمضان ہے اس کا آپس میں خصوصی تعلق ہے۔ اسلامی مہینے جو رمضان اور قرآن ایک اچھی اور کافی خاصی اہمیت ہے ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی خصوصیت ہے کہ کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرنا چاہیے اس میں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، قرآن میں سوچ اور فکر کرنا، قرآن میں غور کرنا، یہ قرآن کے مقصد ہے، اور رمضان المبارک کے ساتھ قرآن عظیم الشان کا ایک ایسا خصوصی تعلق ہے جو قرآن اور رمضان کے درمیان ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا چاہیے اور اس تلاوت کا حق ہے، کیونکہ جبرائیل امین خصوصی طور پر رمضان مبارک میں آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کو سنتے تھے۔ ایک فرشتوں کا سردار اور دوسرا تمام امت مسلمہ کا سردار، مسلمانوں کا سردار، تو ایک آسمانوں میں سردار، ایک زمین میں سردار، اور دونوں سردار آپس میں مل کر قرآن سناتے تھے۔ تو کیا ہوگا ہمیں اور آپ پر کہ آپ نہ قرآن سنتے ہو، نہ میں سنتا ہوں، نہ آپ اس پر عمل کرتے ہو۔ ہمیں چاہیے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کی طرح، وہی پیغمبر علیہ السلام کی طرح ہم بھی اس اللہ کی بندے ہیں، جتنا وہ ڈرتے اتنا ڈر ہمارے لیے بھی چاہیے۔ جس طرح جبرائیل علیہ السلام، جس طرح پیغمبر علیہ السلام، وہ جہنم کی آگ سے ان کو نجات دیا گیا ہے، لیکن ہمیں کوئی نجات نہیں دیا۔ ہمیں تو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک گناہگار مسلمان ہیں اور وہ دونوں معصوم ہے، کبھی انہوں نے گناہ نہیں کی، وہ جنتی ہے۔ ہمارے بارے میں تو کوئی فیصلہ ہی نہیں آیا، تو ہمیں چاہیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے، اور آگے کیا فرمایا کہ زندگی کے آخری برس میں جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ آخری سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے جب وہ سال آیا تو وہی سال پر جبرائیل علیہ السلام آتے اور قرآن 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو قرآن کی مہینے سے قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان رمضان کے مہینے میں واضح ہو جاتی ہے کہ خود فرشت آسمانوں کے سردار جو رب کائنات نے ان کو لقب دیا ہے روح القدس، جبرائیل امین، وہ خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن سناتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اس مہینے میں
کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا چاہیے، بار بار، ایک دفعہ نہیں، 2 3 5 دفعہ نہیں، جتنا بھی مرضی ہو، جتنا بھی استطاعت ہو، تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ وہی قرآن ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہمارے اسلاف اور اس دین کے ائمہ، اس دین کے علماء کرام، اس دن کے فقہاء کرام، اس دن کے اولیاء کرام کے پاس موجود تھے، تو وہی بھی اس قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اس کو سناتے تھے آپس میں، ان کی تذکرہ و مذاکرہ کرتے تھے، ان میں تدبر کرتے تھے، ان کی درس و تدریس کرتے تھے، ان کی تفسیر کرتے تھے، ان کی افہام اور تفہیم قرآن عظیم الشان سے لیتے تھے۔ آج ہماری بربادی کا ذریعہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ یہی طرح ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، اسی طرح سنتے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین اجر دے گا، اللہ وہی طرح انعامات ہم بھی کرے گا۔ تو آج دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کی زندگی قرآن نے بدلی، تو ہماری زندگی کیوں نہیں بدل جاتی؟ ہماری زندگی میں تبدیلی اور چینج کیوں نہیں آتی؟ اس صحابہ کرام نے غیر دین یعنی اسلام میں ہونے سے پہلے وہ اسلام کو گالیاں دیتی تھی، ان کی دشمنیاں کرتی تھی، لیکن انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ایسے اسلام قبول کیا کہ کیا آپ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے ذاتی دین ہے، ان کے باپ اور آبا و اجداد کا دین ہے۔ تو انہوں نے ان کی اچھی طرح خدمت کی، ان کے قرآن کے واضح احکامات ان کے سامنے بیان ہوئی ہی، تو ان کے سامنے جب وہ بیان ہو جاتی تو انہوں نے ان پر عمل کیا، ان کی اخلاق تبدیل ہوئی، ان کی کردار تبدیل ہوئی، ان کے اعمال تبدیل ہوئی، ان کے معاملات تبدیل ہوئی، ان کے ساری زندگی تبدیل ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح وہ قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے، جس قرآن نے عمر بن خطاب کو تبدیل کیا، جس قرآن نے صحابہ کرام کے ایک اگر میں نام لوں گا تو وہ بہت زیادہ ہے، انہوں نے ان کو تبدیل کیا کہ کیوں ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آتی، ہم قرآن کے ساتھ کیسے جڑ نہیں جاتی؟ ہمارے قرآن کے ساتھ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ایمان، ہمارا کردار، ہمارے اعمال قرآن کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اعمال اور قرآن کی دی ہوئی احکامات اگر برابر نہیں ہے تو یہ قرآن ہمیں فائدہ نہیں دیتے، تو ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے پھر نقصان ثابت ہوگا۔ وہ اس میں جو احکامات ہے وہی احکامات صحابہ کرام کے دور میں موجود تھے، انہوں نے نافذ کر دیا، اگر جس حکم کو اس نے نافذ کیا تو وہ خوش ہو جاتی۔ آج ہمارے اوپر جو احکام ہے وہی قرآن موجود ہے، لیکن ہم اس کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا ایمان اتنا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح ان میں حلال اور حرام کی فرق جانی۔ جو چیز قرآن نے حلال کر دیا ہے اسے حلال سمجھنا چاہیے، اس کو حلال رکھنا چاہیے، جو قرآن نے حرام کر دیا ہے تو وہ حرام رکھنا چاہیے اور حرام کرنا چاہیے۔ وہی چیزیں جو قرآن نے حرام کیے مجھ پر بھی حرام ہے، آپ پر بھی حرام ہے، اپنے اوپر وہ حرام کرے تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بھی عزت ملے، آپ کو بھی عزت ملے، کیونکہ یہ قرآن ڈال ہوگا، یہ روز قیامت سفارشی بن کر ہمیں اور آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اپنے دل میں انقلاب لانے چاہیے، اس قرآن کے ذریعے سے اپنے معاشرہ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے روزوں میں اس قرآن کی کثرت تلاوت، اس قرآن کی تراویح میں پڑھنا، ان کو ذکر اور اذکار میں شامل کرنا، ان کی دورہ تفسیر جو جاری ہے ان میں شریک ہونا، ان کی درس سننا، کسی کو سنانا، قرآن خود پڑھنا، دوسرے سے سننا، قرآن کو دیکھنا، یہ سب اس رمضان میں بھی اور باقی رمضان کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں تمام میں یہ ثواب کا کام ہے۔ تو اس کا بدلہ کسی کو ملے گا جو شخص قرآن پر عمل کرے گا، قرآن کی صحیح اتباع کرے گا اور قرآن کے ان احکامات کو صحیح طریقے سے نافذ کرے گا، تو وہی صحابہ کو جو تمغہ ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ہمیں بھی وہ ملے گا، ہمیں بھی وہی طرح اجر ملے گا جس طرح صحابہ کرام کو ملے گا، ہمیں بھی وہی احکامات نافذ کرنا ہوگا جس احکامات انہوں نے نافذ کیا ہے، ہم پر بھی وہ نافذ ہونا چاہیے۔ جو بھی انہوں نے کر دیا، انہوں نے کردار کی، اعمال کی
ان اخلاق کی، ان کی کردار تبدیل ہو گیا، ان کی ایمان میں تبدیلی آئی، ان کی دل میں تبدیلی آئی، کیوں نہ ہم یہ سوچ فکر کریں، ہم یہ غور کریں، ہم یہ تدبر کریں کہ اس صحابے کی زندگی بدلی تو کامیاب ہوگی، ہماری زندگی کیوں نہیں بدل جاتی، ہمارے اوپر خوشی کیوں نہیں آ جاتی؟ ہمارے خوشی آنے کا، ہمارے اللہ کو راضی کرنے کا سبب قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سننا ہے، قرآن کے احکام کو نافذ کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اگر ان سب کو ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ کی رسی ہم سے تھامنا بھی چھوڑ ہو گیا، اللہ کی رسی ہم نے چھوڑ دیا تو اس طرح ہم بھی برباد ہوئی، ہمارے آنے والی نسلیں بھی برباد ہوں گی، یہ کفر کا غلبہ ہوگا، اور اسلام اور مسلمان، ہم جیسے مسلمان جو بھی ہوں گے وہ مغلوب ہوں گے، اور جس مسلمان قرآن کی اتباع کرے گا، اچھی طریقے سے ان کی احکام کو نافذ کرے گا، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، جس طرح صحابہ کامیاب ہوئی، اس طرح ائمہ امت کامیاب ہوئی، جس طرح ان امت کی علماء اولیاء اللہ کامیاب ہوئی، اسی طرح ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے جب ہم نے قرآن کو نافذ کیا، ان پر عمل کیا، ان پر تدبر کیا، ان کی اعمال اور ان کی کردار کو اچھی طرح سنوارا۔ ہمیں بھی اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ اس رمضان کے 10 روزے گزر ہو چکی ہے، 20 دن باقی ہے، اس میں کم از کم قرآن کی تلاوت کرنا ہمارا معمول بن جائے، ہم اس کو قرآن کو اپنے سینے محفوظ کرے، ان کو کسی سے سنائے، ان کو کسی سے پڑھنا، اس کو پڑھانا، یہ سب ہمارے لیے ہے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ایک نئی موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہو جاؤں گا، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔